جس کیبنٹ میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ بند لفافہ آیا اور اس میں انہوں نے الاؤ کر دیا کہ یہ پاکستان حکومت میں پیسے آنے کے بجائے سپریم کورٹ میں چلے جائیں، ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا. یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں. اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس پیسے کا جو پہلے آ چکا ہوا ہے پاکستان میں؟ اور وہ جو پیسہ پاکستان میں آیا اس کے پیچھے بھی سال 1.5 سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں یہ اتنی مہنگی پراپرٹی کیسے بکی. پھر وہ کورسپونڈنس ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کے، ان کے بینک کے، نیشنل کرائم ایجنسی کے، اور پھر ان کے جو کورٹ ہے وہاں کی. اس کورسپونڈنس میں کہیں بھی نہ پاکستان کی حکومت کا ذکر ہے، نہ پاکستان کے کسی پروسیکیوٹر کا ذکر ہے، نہ شہزاد اکبر کا ذکر ہے، نہ عمران خان کا ذکر ہے. ان کا لینا دینا نہیں تھا. وہ پیسے یہاں پر آئے. اب تین انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہیں. ان کا پیسہ وہاں بلاک ہونا، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونا، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئی. وہ پیسے ملک ریاض صاحب کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دینے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیے، وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی گئے. اب ایک کیبنٹ میٹنگ ہے وہ جو بعد میں ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور کیبنٹ میٹنگ میں بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ادھر نہیں جمع کراؤ ادھر. اگر ایزیوم کر لیں کہ پاکستان کی کیبنٹ میٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، یہ فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وہ پیسے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے. مگر اگر یہ مان بھی لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ کی یہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں، پاکستان حکومت کے کھاتے میں نہ جمع کرائیں، تو آج کی حکومت یہ پیسے کلیم کر سکتی تھی. بہرحال سپریم کورٹ نے خود ہی یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پاکستان کی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں. اب نیب کا آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے، پچھلے دنوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، جو بادشاہ سلامت کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف کے پی ڈی ایم کی جو دور میں یہ جو امینڈمنٹس آئیں، تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ ایک یہ بھی آ گئی کہ انلیگل گین ثابت کرنا ضروری ہوگا نیب کے کیس کے لیے. پہلے یہ تھا کہ ایسٹ بیونڈ مینز، کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے اور اس کے پاس سورسز کم ہیں تو اس کے خلاف بھی نیب کا کیس ہو سکتا تھا. پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا، مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ جی انلیگل گین بھی ضروری ہے. اب اس کیس میں یا تو 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہوں یا کسی آس پاس کے ان کی تواسط گئے ہوں، تو پھر انلیگل گین آپ کلیم کریں، وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات. اچھا، اب ایک ٹرانزیکشن اور ہوئی جو کہ لنک کی جا رہی ہے اس کے ساتھ، اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے. وہ کیا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے، اس کی بلڈنگ بنائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. او بھائی، ملک ریاض نے ایک القادر یونیورسٹی کو زمین ڈونیٹ کی پڑی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے بلڈنگ بنوائی، بنی ہوئی ہے، وہاں پر یونیورسٹی بنی ہوئی چل رہی ہے. 110 اسٹوڈنٹ صبح دوپہر شام کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہے، رہتا بھی وہیں ہے، نہاتا بھی وہیں ہے، صابن بھی انہی کا استعمال کرتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ انڈر گریجویشن کر رہا ہے وہاں پہ ڈفرنٹ ڈسپلنز میں. 110 بچہ. یہاں پہ کسی صاحب کے یہاں محل نہیں بن گئے ڈفرنٹ شہروں میں، ملک ریاض صاحب نے لوگوں کو محل بھی گفٹ کیے ہیں. یہاں پہ کوئی رائیونڈ میں جاتی عمرہ اسٹیٹ نہیں بن گئی اس پیسے سے کہ آپ کہو کہ پرسنل بینیفٹ ہو گیا ہوا ہے. یہاں پر ایک ادارہ بنا، اور اس طرح کے ادارے اسی شخص کے نام پر پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. نمل میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے جس کے ٹرسٹی عمران خان صاحب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے وہ زمین استعمال کرتا ہے؟ سو یہ کیس ایک بڑا ویسے بہت ہی فضول کیس ہے. اور اس کیس کو بنا کر پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہ رہی ہے جو بھی ارباب اختیار ہیں، کہ شاید وہ اتنی گھٹیا چیزوں پر بھی آ جائیں گے اور شاید لوگ اس سے باز آ جائیں گے. یہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہاں دیکھتا ہوں جی وہی جج صاحبان ہیں، وہی پروسیکیوٹر ہیں، وہی جیل ہے، وہی عدالت ہے، اور سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اندر پھینکے جا رہے ہیں انہی چکروں میں. اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسی رگڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. سو یہ ہماری آپ کے تواسط سے آپ سے استدعا ہوگی کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک دیں تاکہ کورٹس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو یہ ڈیسیجنز لینے میں. تھوڑی جرت کا یہاں سارے کریں کیونکہ یہ ایک اچھے ادارے چل رہے ہیں. اگر یہ ہمارے سرکاری اداروں میں آپ نے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھا ہوا ہے، اور اگر ہم جو یہاں پہ اب 8 ارب روپے سالانہ لاہور کے شوکت خانم کو
مخیر حضرات ڈونیٹ کرتے ہیں 8 ارب روپے. کیا پاکستان کا یہ ہسپتال جو کہ اب باقی 2 شہروں میں بھی بن رہا ہے، یہ فخر اس پہ نہیں ہوتا؟ آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر وہاں سے فری علاج یا اچھا علاج اس نے کرایا ہوگا، یا اس کی تعریف سنی ہوگی، یا کسی نہ کسی کے تھرو سنی ہوگی. تو ہم یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر بھی اپنے اشخاص کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں گے تو لوگ اچھے کام کرنا بند کر دیں گے. اور یہ ایک کیس ہے جس کے تھرو ہم ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ نے لوگوں کو باہر رکھ کر دیکھ نہیں لیا؟ یہی نواز شریف کو جب سیاست سے باہر نکالا تو کیا واپس نہیں لے کے آنا پڑا آپ کو؟ تو یہ ہمیں تھوڑا ہوش لینا چاہیے. انہی معاملات کو اگر ہم مزید تول دیں گے تو اس کا عوام میں ری ایکشن آئے گا. کوئی بھی ایسے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو نہیں مانے گا جس الیکشن سے آپ اس وقت ملک کی ایک مقبول ترین جماعت کے سربراہ کو باہر رکھیں گے یا اس کو پارٹی ہیڈ سے ہٹا کر کسی اور کو بنا دیں گے. تو کوئی ایسے الیکشن کی ریگنگ کو نہیں مانے گا، کوئی ایسے الیکشن کے ریزلٹس کو نہیں مانے گا. اس سے ہماری سٹیٹ کمزور ہوگی. یہ جو حالات پچھلے 1.5 سال سے ملک میں ہیں، یہ انسٹیبلٹی فردر کنٹینیو کرے گی. اس لیے خدا را آپ اس طرح کے الزام جو ہیں وہ لگانا بھی بند کریں، اور ان کی بیسس پر عوام سے، عوام کے لیڈرز کو دور بھی نہ رکھیں. عوام کو چانس دیں، وہ الیکشن میں جس کو چاہیں ووٹ دیں اور اس کو اپنا لیڈر منتخب کریں، اور وہ اس ملک میں آئیں. سب مل کر